اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پلیز چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 12 جنوری کی رات اورنگ آباد کے نائگاؤں میں مدرسہ عربیہ جامعہ فاطمہ للبنات کا بہت ہی شاندار چھٹا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں 8 بیٹیوں کو مومنہ کورس مکمل کرنے پر سند دی گئی، ہمارے ہاتھوں سے ڈگری دی گئی۔ اس اجلاس میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ ایک بڑے گراؤنڈ پر یہ اجلاس رکھا گیا تھا۔ مولوی احمد صاحب، مولانا احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی محنتیں کی۔ مقرر خصوصی کے طور پر میں خود تھا۔ میں نے اس اجلاس میں بیٹیوں کی حفاظت کیسے کی جائے، ان کی بہترین تعلیم، تربیت، دینی، اسلامی، روحانی اعتبار سے ان کی تربیت کیسے کی جائے، اس پر تقریباً میری 1.25 سے 1.5 گھنٹہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہ اجلاس انتہائی کامیاب رہا۔ اس اجلاس کی صدارت مفتی محسن صاحب اورنگ آباد نے فرمائی، ایسے ہی مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی اور مولانا عبدالغفار صاحب، حافظ ایاز صاحب اور علاقے کے سبھی مولانا عبدالقیوم صاحب اور عالمگیری مولانا کے جتنے بھی وہاں کے علاقے کے علماء تھے، بڑی تعداد میں اسٹیج پر علماء کرام موجود رہے، اور اورنگ آباد کے آس پاس کے جو سیاسی نیتا ہے وہ بھی اسٹیج پر موجود رہے۔ یہ انتہائی کامیاب اجلاس رہا نائگاؤں کی تاریخ کا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کیا مہا وکاس اگھاڑی یعنی کانگریس، راشٹروادی کانگریس شرد پوار اور شیوسینا ادھو ٹھاکرے، مہاراشٹر میں یہ مہا وکاس اگھاڑی تھی، تو کیا اس میں پھوٹ پر اب مہر لگ گئی؟ یعنی کیا یہ الگ الگ الیکشن لڑے گے، یہ طے ہو گیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ شیوسینا کے تنہا الگ اکیلے الیکشن لڑنے کے نعرے کے بعد کانگریس اور این سی پی نے بھی علیحدہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ جب شیوسینا کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ سنجے راؤت نے اعلان کیا کہ شیوسینا آئندہ میونسپل کارپوریشن، میونسپلٹی اور ضلع پریشد کے انتخابات اپنے بل بوتے پر یعنی اکیلے الگ لڑے گی، تو پھر مہا وکاس اگھاڑی میں بھی ٹوٹ پھوٹ کی تصویر سامنے آئی ہے، کیونکہ کانگریس اور این سی پی شرد پوار نے بھی اس کی مخالفت کی۔ یعنی اب یہ لگ رہا ہے کہ پھوٹ پر مہر بہت جلد علل اعلان لگ جائے گی۔ آئیے ناظرین، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے خبر سناتے ہوئے، لاڈلی بہنیں ان کے لیے بڑی بری خبر ہے۔ جی ہاں،
میں نے کہا تھا نا یہ مکار لوگ ہیں، مکار اور غدار سرکار ہے. جی ہاں، یہ آپ کے حلق میں چارانے ڈالیں گی تو 1 روپیہ نکالے گی. یہ خون چوسنے والی سرکار ہے، یہ آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے. الیکشن کے پہلے بہنوں کو 5-6 ہزار روپے لاڈلی بہن یوجنا کے نام پر پہنچا دیے گئے تاکہ الیکشن جیت جائے، اور پھر الیکشن جیتا بھی گیا. اور خود بی جے پی کہہ بھی رہی ہے کہ لاڈلی بہنوں کو جو پیسہ ہم نے دیا اور لاڈلی بہنوں نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوجنا کو بند کر دیں گے یا تو پھر کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کریں گے. اب خبریں آ رہی ہے کہ جن خواتین نے لاڈلی بہن یوجنا کی رقم لی ہے اور اگر اس نے یوں سمجھیے کہ وہ اہل نہیں تھی، مستحق نہیں تھی اور لی ہے، تو آدیش یہ جاری ہو گیا، آرڈر یہ جاری ہو گیا کہ وہ خود اپنا نام واپس لے لیں ورنہ کاروائی ہوگی. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوجنا کو، اب یوں سمجھیے کہ یوجنا کو 80% لاڈلی بہن یوجنا کو 80% ختم کر دیا جا رہا ہے. اور اب حکومت نے یہ آدیش دیا ہے کہ جو مہیلائیں رقم لینے کی مستحق نہیں تھی وہ اپنا نام خود واپس لے لے ورنہ رقم لاڈلی بہنوں سے جرمانے کے ساتھ وصول کی جائے گی. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چارہ نے آپ کے حلق میں ڈالا اور 1 روپیہ آپ کے پیٹ میں سے نکال لیں گے. یعنی جو ہونا تھا، جو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مکار بدماش سرکاری حرکت کرے گی، آخر وہ سامنے آ گیا ہے. ناظرین، ممبئی کے بھائی کلہ سے بڑی خطرناک خبر. 500 روپے کے نقلی نوٹ چلانے والے گرفتار کیے گئے ہیں. یہ تو پکڑے گئے ہیں ورنہ اس سے تو روزانہ چل رہے ہیں. انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی کمزور سرکار ہے جو کرائم پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. 500 روپے کے نقلی نوٹ چلانے والے گرفتار کر لیے گئے. اب گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ کے بعد پال گھر ممبئی میں نوٹ چھاپنے کے کارخانے پر کارروائی کی گئی. بائیکلہ پولیس اسٹیشن کے افسران کو جب پکے ذرائع سے، معتبر ذرائع سے اطلاع ملی کہ بھائیکلہ ایسٹ میں واقع پرساد پان بیڑی جنرل اسٹور کے قریب 3 افراد انڈین کرنسی بیچنے کے لیے آنے والے ہیں، اطلاع ملتے ہی اعلیٰ پولیس افسران کے علم میں بات لائی گئی اور پھر ان کی ہدایت کے مطابق پولیس کی 2 ٹیم بنائی گئی اور مذکورہ جگہ پر نگرانی رکھی گئی. کچھ دیر کے بعد 3 مشتبہ افراد وہاں پہنچے. ان تینوں کو 2 پنچ کی موجودگی میں حراست میں لے لیا گیا اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے 500 روپے کے 200 جعلی نوٹ برآمد ہوئے. ان کو پولیس اسٹیشن لایا گیا اور پھر پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو پورا کارخانہ، چھاپ خانہ چل رہا ہے پال گھر ممبئی میں. مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری. ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال. ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. یہ ایسی خبریں سن کر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ بھیونڈی میں کالا جادو کرنے کے لیے مردہ جسم لگے گا، مردہ جسم کا استعمال کرنا پڑے گا، ایسا بتا کر بابا نے 7,87,000 روپے کی ٹھگی کی. خیر، بابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک ڈھونگی بابا نے ایک خاتون، ایک مہیلا کے شوہر اور اس کے بیٹے پر کالا جادو کا اثر بتایا اور اس کا اتارا کرنے کے لیے مردہ جسم کی ضرورت پڑتی ہے ایسا بتایا، جھوٹی کہانی، اور 8,87,000 روپے ٹھگ لیے. کیونکہ زندہ تو آسانی سے مل جاتے ہیں، مردہ بہت مشکل ہے، تو 8,87,000 لیے. شکایت درج ہونے کے بعد خبر سنتے ہی بابا نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ملت نگر کی رہنے والی 46 سال کی نصرت
اختر علیم انصاری کے شوہر تقریباً 1.5 سال سے بیمار ہے. کافی علاج کے بعد بھی ان کی صحت بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو اب باباؤں سے ملاقات ہوئی اور بابا نے یہ بتایا کہ کالا جادو ہے اور مردے کو لے کر اس پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے بڑی بھاری رقم لگے گی. تو 7,87,000 روپے بابا نے ٹھگ لیے. خیر بابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ان باباؤں پر بھروسہ کرتے کیسا ہے. ناظرین ممبئی کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ممبئی میں میونسپل کارپوریشن انتخابات، ممبئی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن 4 مہینوں کے اندر ہو جائیں گے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایگزیکٹو میٹنگ میں مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس نے ایسا اعلان کیا ہے اور مہا وکاس اگاڑی کے آپسی پھوٹ کا فائدہ اٹھانے کی اب بی جے پی کوشش کرے گی. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ اور ہم جو کچھ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس جمع کرتے ہیں، مختلف ٹیکس، اور دنیا میں سب سے خطرناک ملک ہمارا ہے اور سب سے چور سرکار ہماری ہے جو کفن پر بھی ٹیکس لگاتی ہے، بچوں کے ربر پینسل اور کتابیں کاپیوں پر بھی ٹیکس لگاتی ہے، انسانوں کے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ٹیکس لگاتی ہے. اور روڈ ٹیکس کے نام پر جب آپ گاڑی لیتے ہیں، گاڑی لیتے وقت ٹیکس، پھر آپ جب روڈ بنتا ہے وہ ٹیکس، پھر جب بھی گزرتے ہیں روڈ سے ہر بار ٹیکس. تو سب سے چور حکومت ہمارے پیارے پیارے ملک ہندوستان کی ہے جو الگ الگ انداز میں دسیوں ٹیکس ہم سے وصول کرتی ہے. پھر یہ ٹیکس کی شکل میں جمع ہونے والی جو آمدنی ہے وہ اسٹیٹس کو، صوبوں کو، ریاستوں کو تقسیم کی جاتی ہے. تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ کیندر سرکار نے مہاراشٹر کو 10,930 کروڑ روپے دیے اور اتر پردیش اور بہار کو زیادہ فنڈ دیا. تو اب جناب اتر پردیش کو 31,000 کروڑ یعنی مہاراشٹر سے 3 گنا زیادہ اور بہار کو 17,000 کروڑ کی رقم کیندر سرکار نے طے کی. تو اب اس کو لے کر باقاعدہ مہاراشٹر سرکار مخالفت تو کرے گی نہیں کیونکہ خود ہی بی جے پی کی سرکار ہے، تو اپنی ہی پول کیوں کھولے گا فڈنویس. لیکن لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مہاراشٹر کو برباد کر رہے ہیں. پہلے تو بی جے پی کے دور میں کئی فیکٹریز مہاراشٹر کی گجرات چلی گئی، اور اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پیسہ مہاراشٹر سے جاتا ہے اور سب سے کم پیسہ دیا جا رہا ہے مہاراشٹر کو. یعنی مہاراشٹر میں پہلے تو یہ کم آ رہا ہے، کم میں بھی 70% تو ختم ہو جاتا ہے، کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی مہاراشٹر میں وکاس کے کام نہیں ہوں گے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. ناظرین جھارکھنڈ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے دھنباد. جی ہاں، ایک اسکول کی پرنسپل نے طالبات کی بیٹیوں کی شرٹ اتروائی اور انہیں بلیزر میں گھر بھیجا. ایسا الزام پرنسپل پر لگ رہا ہے. خیر پیرنٹس نے، ماں باپ نے شدید احتجاج کیا، زوردار احتجاج کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس واقعے سے ہماری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے. جھارکھنڈ کے شہر دھنباد میں ایک اسکول پرنسپل کی غیر مناسب حرکت نے والدین اور سماجی حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی. یہ واقعہ 10ویں جماعت کی طالبات کے امتحان کے بعد پینڈے منانے کے دوران پیش آیا، جب پرنسپل نے غصے میں آ کر بیٹیوں کی، طالبات کی، چھاتراؤں کی شرٹس اتارنے کا حکم دیا اور انہیں صرف بلیزر پہن کر گھر بھیج دیا. اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے والدین کا کہنا تھا کہ امتحانات کے بعد بچیاں ایک دوسرے کی شرٹس پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور امتحان کی کامیابی کا جشن منا رہی تھی. اسی دوران پرنسپل نے اچانک آ کر طالبات سے ان کی شرٹس اتارنے کو کہا اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ جس حالت میں چاہے بلیزر یا کسی اور انداز میں گھر جا سکتی ہے. ناظرین ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس اس پر دھیان دیں. خبر ہے کہ مہاراشٹر میں HSC اور SSC یعنی 10ویں اور 12ویں 10th اور 12th کے امتحانات ایگزامز اس سال یعنی 2025 میں
10 یا 15 دن پہلے شروع ہوں گے۔ بورڈ کی چیئرمین گوساوی نے ایسا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، دل دہلا دینے والی خبر دیواس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دل دہلا دینے والا قتل دیواس میں ہوا ہے۔ لا ان پارٹنر، جسے ہم کہیں گے جو بس پیار کا نام لے کر میاں بیوی کی طرح ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہ کر اپنی ساری جسمانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، پھر اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ لیکن 99% ایسی لڑکیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کہ دیواس میں یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ لا ان پارٹنر کی لاش 8 مہینے تک فریج میں چھپانے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 8 مہینے تک اس نے مار کر اپنی پارٹنر کو، اس کی لاش کو فریج میں رکھا تھا۔ آخر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ملک میں کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں بھی کافی یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی بی جے پی کی سرکار ہے، اور اب تو جو وہاں کا مکھیہ منتری بنا ہے وہ تو مسلم دشمنی اس کے اندر بھی لگتا ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن خیر یہ سب تباہ ہوگی انشاءاللہ۔ مدھیہ پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ مہاکال مندر کوریڈور کے لیے 250 گھروں سمیت تقیہ مسجد جو تھی اس کو بھی گرا دیا گیا۔ کیوں؟ مہاکال مندر کا کوریڈور بنے گا تو اس پورے علاقے کے لیے 250 گھروں کو بھی گرایا گیا، اور وہاں پر تقیہ مسجد تھی، اس تقیہ مسجد کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کاشی وشوناتھ مندر کے قریب گوشت کی دکانوں پر کارروائی کی گئی اور 10 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ